و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو زکوٰۃ اور صدقے کے فضائل آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے تھے کہ اس کے دینے کی فضیلتیں کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا قصہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کے۔ ان میں ایک شخص برس کی داغ والا یعنی سفید داغ والا تھا، دوسرا گنجا، اور تیسرا وہ شخص جو نابینا تھا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور برس والے کے پاس، تو برس والے سے اس نے پوچھا تجھے کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا یہ کہ بیماری مجھ سے میری دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے۔ تو فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ اس پر پھیرا تو اس کے سفید داغ جسم سے دور ہو گئے، اور کہا تجھے کیا چاہیے؟ تو فرشتے نے اسے ایک گابن اونٹنی دی۔ اس اونٹنی کو وہ پرورش کرتا رہا یہاں تک کہ اس اونٹنی کے ذریعے ایک جنگل بھر گیا۔ اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ پھر وہ گنجے کے پاس گیا تو گنجے سے پوچھا تجھے کیا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا یہ گنجا پن میرا دور ہو جائے، لوگ اس بال خور کی وجہ سے مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ اس پر پھیرا اور وہ شفایاب ہو گیا، اور اسے ایک گائے دی۔ اس گائے سے اللہ نے اسے اتنا مال دیا کہ ایک جنگل بھر گیا۔ تیسرا شخص جو نابینا تھا اس کے پاس فرشتہ گیا تو فرشتے نے پوچھا تجھے کیا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا بس یہ چاہتا ہوں کہ آنکھیں واپس آ جائیں تاکہ پھر دنیا کی رونقوں کو میں بھی دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں بینائی واپس آ گئی۔ پھر اسے ایک بکری دی، اس بکری سے اللہ نے اسے مال عطا فرمایا۔ وقت گزرتا گیا تو اللہ نے فرمایا جاؤ جا کر کے ان کا امتحان تو لو، آزمائش دیکھو یہ کہاں تک ہے، مال میں کہیں ملوث تو نہیں ہو گئی ہے۔ تو فرشتہ پھر جاتا ہے اس سفید داغ والے کے پاس اور اس سے جانے کے بعد کہتا ہے اے شخص میں مسافر ہوں اور میرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے کہ میں اپنے منزل مقصد تک پہنچ پاؤں، مجھے ایک اونٹنی چاہیے، تو اس سے میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے ایک اونٹنی دے دے تاکہ میں اپنا سفر مکمل کر لوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں تجھے نہیں دے سکتا، میرے پاس اور بہت سے حقوق ہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی شخص ہے جس کو سفید داغ کی بیماری تھی اور تو غریب مفلس تھا۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں تو نسلی طور پر مالدار ہوں باپ دادا سے، اور مجھے کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو فرشتہ کہتا ہے اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے، اور فرشتہ یہ کہہ کر کے چلا جاتا ہے۔ دوسرے کے پاس جاتا ہے جس کو گائے دی گئی تھی، تو اس سے کہتا ہے کہ اے شخص مجھے ایک گائے دے دے تاکہ میری مفلسی دور ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو نہیں دے سکتا، میرے پاس اور بہت حقوق ہے۔ تو وہ کہتا ہے شاید میں تجھے پہچان دوں، تو گنجا تھا نا اور غریب تھا۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں تو اپنے باپ دادا سے مالدار ہوں، یہ میرا پشتینی مال ہے، نسلاً بعد نسل مجھے ملتا چلا آیا۔ تو فرشتہ کہتا ہے اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ بکری والے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ایک بکری مجھے دے دے اللہ کی راہ میں۔ تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نابینا تھا مجھے بینائی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فقیر کی دعا سے یہ مال عطا فرمایا، تجھے جو اچھی ان میں سے بکری لگے وہ لے جا، جو اچھی بکری لگے وہ لے جا۔ اس نے وہ بکری لی اور وہ اس سے کہنے لگا تیرے 2 ساتھی اور تھے جنہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں انسان نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے آیا ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں انسانی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے، تیرے مال میں بھی برکت عطا فرمائے، تیرے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور ان دونوں کا حال اب خراب ہوگا۔ تو وہ دونوں لوگ اپنے اس حال کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اس شخص کو اللہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ کہ انسان کو اپنا پچھلا حال خود نہیں بھولنا چاہیے، لیکن دوسرے لوگوں کو اور اس پر طعنا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں ایک گوشت کا ٹکڑا لایا گیا ہدیہ، تو آپ نے وہ رکھ لیا۔ حضور کو گوشت چونکہ بہت پسند تھا کھانے میں، تو آپ نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ وہ ایک طاق میں لے جا کے رکھ دو، حضور آئیں گے تو ان کو پیش کر دیا جائے گا۔
ایک سائل اتنی دیر میں دروازے پہ آتا ہے ام سلمہ کے رضی اللہ تعالی عنہا، اور کہتا ہے کچھ کھانے کے لیے مجھے دیا جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ تو ام سلمہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ آج ہمارے کا طریقہ کار یہ، اگر ہم کسی کو کچھ نہ دے تو کہتے ہیں معاف کر دیجئے، حالانکہ معاف کر دیجئے یہ نہیں کہنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ جائیے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، دعا دے کر کے اسے واپس بھیجنا چاہیے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، اب تو چلا جا۔ سائل چلا گیا، اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو کہا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، آپ کو گوشت بہت پسند ہے اور طاق میں رکھا ہوا ہے۔ خادمہ کو آپ نے حکم دیا جاؤ گوشت کا ٹکڑا لے آؤ اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اسے بنایا جائے۔ جب خادمہ جاتی ہے طاق میں تو دیکھتی ہے کہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، ایک پتھر کا ٹکڑا۔ تو حضور پوچھتے ہیں ام سلمہ کیا ہوا؟ تم تو کہہ رہی تھی گوشت ہے، کیا ایسا تو نہیں کوئی مانگنے والا آیا تھا تم نے واپس بھیج دیا؟ کہتی ہاں یا رسول اللہ، ایک سائل آیا تھا اور میں نے اس سے کہا۔ اب اندازہ لگائیے کہ گوشت رکھا کس کے لیے گیا تھا؟ سید العالمین کے لیے، لیکن اور دینے والی ام سلمہ زوجہ رسول، ہم سب کی ماں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ کچھ ہوا کرے تو مانگنے والوں کو دیا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگ سکتی۔ اگر آپ نے صدقہ کیا ہے تو مصیبت پریشانی بھی آنے والی ہے نا، وہ آ نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ صدقے کو کوئی بلا اس کو پھلانگ نہیں سکتی، اسے پار نہیں کر سکتی۔ تو صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کا، اپنی بلاؤں کا علاج کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ اب وہ دور تھا کہ بہت سے صحابہ غریب تھے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی کچھ نہ پائے تو کیا کرے؟ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو اپنے ہاتھ سے حلال کام کرے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اب آپ سبحان اللہ کہتے رہیے ان باتوں پہ، اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، حضور نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کوئی کام ہی نہ کرتا ہو، اس کے پاس یہ طاقت نہ ہو، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کسی پریشان کی پریشانی دور کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کسی کو نیکی کا حکم دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ خود برائی سے رکو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو برائی سے روکو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات بتا دینا صدقہ ہے۔ دو لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ دو لوگوں میں جھگڑا تھا اور وہ تو ایک دوسرے کو برا کہتے تھے، تو ہمارا کام یہ ہوتا ہم بھی جا کر کے برائی بتاتے ہیں کہ وہ تجھے برا کہتا ہے، حالانکہ ہمیں حکم یہ تھا کہ اگر مصلحت بھری بات کہتے، جھوٹ نہ ہوتی، مصلحت بھری بات کہتے کہ نہیں وہ تجھے کچھ نہیں کہتا، وہ تو تیری تعریف کرتا ہے، یہ بات کہہ کے صلح کراتے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں دو لوگوں میں صلح کرانا بھی صدقہ ہے۔ دو لوگوں میں صلح کرانا بھی صدقہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کسی کی مدد کر دینا جانور پر سوار کرتے ہوئے، وہ دور تھا نا گاڑی پر، سمجھ لیجیے آج کے وقت میں سوار کر دینے میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ کسی کا سامان اٹھا کے اسے دے دینا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو قدم تم نماز کے لیے چلتے ہو مسجد کی جانب، ہر قدم پر اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر سیدھے قدم پر تمہیں ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر تمہارے گناہ کو مٹایا جاتا ہے۔ تو یہ مسجد کی طرف چلنے والے قدم بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں راستے سے اذیت دینے والی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، یعنی راستے کو صاف کرنا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو تم پیڑ لگاتے ہو، لوگ کھیتیاں کرتے ہیں، یہ جو بالیاں نکلتی ہیں اگر کوئی اچھی نیت کرے تو اس میں بھی صدقہ ہے۔ اس میں سے اگر کوئی چرند و پرند درند کھا جائیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں بندہ مومن کا اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا، اس کے راستے میں 2 قدم چلا دینا، منزل تک پہنچا دینا صدقہ ہے۔ راستے سے کانٹا، ہڈی، پتھر کو دور کر دینا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب افضل الصدقے کا ذکر آتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے جو مسلمان کسی مسلمان کو، ننگے مسلمان کو جس کے پاس کپڑا نہ ہو، اسے کپڑا پہنائے
تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے سبز جوڑا پہنائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کسی بھوکے شخص کو اگر کوئی کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے میوے اور جنت کے پھل کھلائے گا۔ کوئی کسی مسلمان کو پیاسے کو اگر پانی پلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حوض کوثر سے پلائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی کسی شخص کو کوئی جوڑا پہناتا ہے یعنی کپڑا دیتا ہے تو جب تک اس کے جسم پر ایک پیبند بھی رہتا ہے یعنی ایک تار ایک دھاگا بھی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ موت اس کی حفاظت کرتی رہتی ہے، اس کی جان کی حفاظت، اور موت آ جائے تو عذاب قبر سے اور عذاب حشر سے اس کی حفاظت کر لی جاتی ہے۔ یہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑا پہنانے میں صدقے کا ثواب۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کو ختم کر دیتا ہے، اس کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دفع کر دیتا ہے۔ صدقہ بری موت کو بھی دفع کرنے والا ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت کے غصے کو ختم کرنے والا اور بری موت کو دفع کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں اللہ جنہیں محبوب رکھتا ہے اور 3 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ 3 وہ لوگ ایسے جو محبوب ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی نے صدقہ دیا، جسے دیا اسے معلوم ہے یا اسے معلوم ہے جس کے لیے اس نے دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے کہ اس نے اپنے صدقے کا ذکر نہیں کیا، اتنا چھپایا کہ جسے دیا اسے معلوم، جس نے دیا اسے معلوم، اور جس کے لیے دیا گیا اللہ تعالیٰ کے لیے اسے معلوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بناتا، اس عمل کو پسند فرماتا۔ دوسرا وہ شخص کہ دوست سب گھومنے کے لیے گئے پکنک پر، سب ساتھ میں تھے، رات میں سب آرام کے لیے سوئے، اللہ اسے محبوب بناتا ہے جو بندہ نماز کے لیے اٹھ جائے، اللہ اس بندے کو محبوب بناتا ہے، چند آیتیں پڑھے اور پھر دعا کرے۔ تو جو شخص گھومنے کے لیے جائیں تو ان کے گھومنے کا حق یہ ہے کہ نماز کو ترک نہ کرے، جب نماز کے لیے ان میں سے کوئی اٹھ جائے تھکا ہارا تو اللہ تعالیٰ فرماتا یہ بندہ میرا محبوب ہے، اس نے اس حال میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ تیسرا وہ شخص کہ جب مسلمانوں کی کسی سے بھڑنت ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو وہ بھلے ہی کم ہو، 10 کے 10 لڑنے گئے تھے، اگر ان کے لوگ کچھ مارے جانے لگے تو وہ یہ نہ سوچے کہیں میں مارا نہ جاؤں، بلکہ وہ بھی لڑتا رہے، اگر لڑتا رہا، اگر مارا گیا تو شہید کہلائے گا اور بچ کے چلا آیا تو غازی کہلائے گا، اللہ اسے فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ ان تینوں کو اللہ محبوب فرماتا ہے۔ 3 وہ شخص جنہیں اللہ مبغوض، جنہیں ناپسند کرتا ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا ہونے کے باوجود بھی نیکی کی طرف نہ آئے، کیونکہ فارغ البال ہو گیا، بچوں سے فارغ ہو گیا، کام کاج سے فارغ ہو گیا، اس کے باوجود بھی وہ نیکی کی طرف نہیں آتا بلکہ بوڑھا ہو کر بھی گناہ کرتا ہے، تو اللہ سخت ناپسند فرماتا ہے اس کو جو بوڑھا ہو کر بھی گناہ کرے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ تھا تو غریب اور فقیر، اس کے باوجود بھی متکبر ہے، اس کے اندر گھمنڈ ہے۔ آج کا حال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر کوئی کام والا ہم رکھیں اپنے پاس نا، تو پہلے یہ تھا کہ مالک شرط لگاتا تھا یہ کام کرنا ہے، اتنا اتنا وقت کام کرنا ہے۔ آج تو کام کرنے والا شرط لگاتا ہے اتنی دیر کام کروں گا، جتنا کام ہو گیا اتنا کروں گا، پھر واپس چلا جاؤں گا۔ تو کہا متکبر فقیر کو اللہ پسند نہیں فرماتا، کہ اللہ نے اسے فقیری دی، غربت میں ڈالا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے گھمنڈ کرتا ہے، عاجزی انکساری سے کام نہیں لیتا۔ اگر وہ عاجزی انکساری سے کام لیتا، اللہ کا فضل تلاش کرتا، اس کی رحمت تلاش کرتا، تو اللہ اسے بھی توانگری اور دولت عطا فرما دیتا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ مالدار ظالم کو ناپسند فرماتا ہے، کہ مالدار ہے اور اس کے باوجود بھی وہ ظلم کرتا ہے اپنے مال کے ذریعے، جیسا اس کی کیٹیگری ہم آپ کو کل بتا چکے کہ صدقہ کرنے کے بعد کبھی جتانا نہیں چاہیے، نہ احسان جتانا چاہیے، اور نہ صدقہ دینے والے کو اپنے سے نیچا سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو صدقہ خطا کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، صدقہ خطا کو ایسے ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو قیامت کے دن ایک سایہ عطا فرمائے گا، اور وہ سایہ جب تک رہے گا جب تک کہ قیامت کا دن، یعنی 50,000 سال تک اسے فائدہ دیتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، اپنے والدین پر خرچ کرو، اس کے بعد اپنے اہزا اقربا یعنی رشتہ دار، ماموں ماموں، چاچا چاچی، پھپھا پھوپھی، خالو خالہ، بہن بہنوئی، بھتیجے بھانجے، سب سے پہلا جو خرچ آپ کا ہے، حق آپ کے مال پر جو ہے، زکوٰۃ کا ہو صدقے کا ہو، سب سے پہلے آپ کا قریبی رشتہ داروں پر ہے، اگر وہ اس کے مستحق ہیں، اگر وہ اس کے مستحق ہیں۔ جب ہم زکوٰۃ کا بیان کریں گے تو اس میں بتائیں گے کس کس کو زکوٰۃ دی جائے گی اور کس کس کو نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کا ثواب تمہیں دونا عطا فرماتا ہے، یعنی جو قریبی لوگوں پر تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ تم نے انجان آدمی پر خرچ کیا تو صرف صدقے کا ثواب، اور رشتہ دار پر خرچ کیا تو صدقے کا بھی ثواب اور صلہ رحمی کا بھی ثواب۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا امتحان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کبھی آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو آپ اسے جتائیں تو وہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ آدمی رشتہ دار کو قریبی کو صدقہ دیتا ہے نا تو اس کو نگاہ میں رکھتا ہے، حالانکہ صدقہ ایسے کرو کہ سیدھے ہاتھ سے کرو تو تمہارے بھی الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس صدقے کا ثواب اللہ ایسا عطا فرمائے گا قیامت کے دن اس کے لیے سایہ ہوگا جس دن کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، مرنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو، لوٹ آؤ، اور مشغولی سے پہلے، اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ اعمال صالحہ کی طرف، نیک کاموں کی طرف نیک کاموں کی طرف سبقت کرو، اور صدقہ کرو پوشیدہ طور پر، اعلانیہ طور پر، یعنی ہر صدقہ پوشیدہ طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ کسی غریب کو، ناچار کو، رشتہ دار کو آپ دے رہے ہیں تو پوشیدہ صدقہ بہتر ہے، لیکن آپ کسی کمیونٹی کو صدقہ دے رہے ہیں، مسجد کو، مدرسے کو، بڑے پیمانے پہ، تو کھل کے صدقہ دینا چاہیے تاکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے کے اندر بھی رغبت پیدا ہو جائے، کیونکہ یہاں تو کسی کی عزت مجروح نہیں ہو رہی ہے نا، کسی کی عزت نہیں کٹ رہی ہے، یہاں دیکھ کر کے دوسرے کو بھی قرآن پہ خرچ کرنے کی بات آئے، اسلام پہ خرچ کرنے کی بات آئے، دین پر خرچ کرنے کی بات آئے، مسجد مدرسے پہ خرچ کی بات آئے، تو پھر کھل کے خرچ کرو تاکہ تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگوں کا بھی ارادہ بنے کہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور کسی انسان کو دو، کسی مسلمان کو دو، اپنے قریبی آدمی کو تو چھپا کر دو کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے دو، تمہارے بھی الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صدقہ ہوتا ہے آدمی کا، وہ 70 شیطانوں کے جبڑے چیر کر نکل کر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیطان کو صدقہ دینے، اگر مسلمان صدقہ دے، شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 70 جبڑے پھاڑ کر کے صدقہ نکل کے آتا ہے، اور شیطان پر اتنا بھاری پڑتا ہے۔ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں زیادتی کا سبب ہوتا ہے، بری موت کو دفع کرتا ہے، اور تکبر کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ برا کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو کہا سخی بن جاؤ، لوگ برائی بند کر دیں گے۔ 70 برائی کے دروازے صدقہ بند کر دیتا ہے۔ جو شخص خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، اور کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں؟ اللہ فرماتا ہے اس کا نام پہلے آسمان پر کریم لکھا جاتا ہے، یہ کریم ہے، دوسرے آسمان پر اس کا نام جواد لکھا جاتا ہے، تیسرے آسمان پر اس کا نام سخی لکھا جاتا ہے، یہ سخاوت کرنے والا ہے، اور چوتھے آسمان پر اس کا نام محفوظ لکھا جاتا ہے، اس کا مال بھی محفوظ، یہ بھی محفوظ، اور 5ویں آسمان پر اس کا نام مقبول لکھا جاتا ہے، یہ بھی مقبول، اس کا پیسہ بھی مقبول، اور 7ویں آسمان پہ اس کا نام مغفور لکھا جاتا ہے، یہ بخش دیا گیا ہے، اور عرش پر اس کا نام محبوب لکھا جاتا ہے، اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا دیا ہے، حبیب اللہ، اس کا نام عرش پر حبیب اللہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوش دلی کے ساتھ صدقہ کرنے